وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام معزز علماء کرام، حفاظ اعظام اور اسٹیج میں تشریف فرما مہمانان گرامی، حاضرین مجلس اور دور و دراز علاقے سے تشریف لانے والے میرے نوجوان بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تہ دل سے شکر گزار ہوں اس روح پرور اور خوبصورت محفل کے انعقاد کرنے والے انتظامیہ کا کہ انہوں نے اس دور میں جب عموماً لوگ گھر سے نکلتے نہیں ہیں، اپنے موبائل اور ٹی وی کے پروگراموں میں مصروف ہوتے ہیں، ایسے دور میں ہمت کیا لوگوں کو بلانے کی اور بٹھانے کی، اور ماشاءاللہ جو مجمع کے حاضری میں دیکھ رہا ہوں، میرا دل کہتا ہے کہ اس کوشش میں یہ منتظمین حضرات بہت کامیاب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی کامیاب فرمائے۔ اسی طریقے سے دینی اور روحانی، اور میں جب آ رہا تھا تو خطیب صاحب یہاں بیٹھے، آخری جملہ میں سن سکا کہ معرفت، حقیقت، طریقت، شریعت، اس کے بھی سبق سیکھنا ہے، تو یہ سب چیزیں ہمارا حصہ ہے، ہمارے زندگی کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر مومن کامل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی محفلیں اور مجلسیں خوب اور بار بار اہتمام کر کے منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ انسان کی جو بنیادی چیز ہے جو اس کو اللہ سے، بندے کو اللہ سے ملاتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا کہ بندو تمہارا ایک رب ہے، ہم نے مان لیا۔ تمہیں پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ مانا کہ نہیں مانا؟ تمہیں روزی دینے والا وہ اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ تمہیں اللہ نے عزت دیا، ذلت سے بچایا، تم کو اللہ نے صحت دیا، تندرستی دیا، بیماری سے بچایا، تم کو اللہ نے بے شمار کام کرنے کی صلاحیت دی، اللہ ہی نے دیا ہے، یہ اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا، ہم نے مان لیا۔ اور اسی ماننے کا نام ایمان ہے، اور جس ذات کے کہنے پر ہم نے مانا، اس ذات کے لیے دل میں بے پناہ محبت ہونا، یہ ایمان کے کمال کی دلیل ہے۔ تو میرے محترم دوستو، تو میرے ساتھ تھوڑی دیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا و مدح میں پڑھ لیجئے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ دکھا دے یا الہی مدینہ کیسی بستی ہے، کہ جس میں رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں،
اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ عصر سے لے کر ابھی تک مختلف علماء خطبہ آپ کو دین کی نصیحت کر رہے ہیں۔ یہاں سے کچھ لے کر جانا چاہیے یا سب کچھ یہاں چھوڑ کے جانا چاہیے؟ کچھ لے کر جانا چاہیے، لیکن لے کر جانے کے لیے اپنا ظرف بھی ہونا چاہیے۔ صرف چٹپٹی باتیں اور خوبصورت قصے، ہنسنے والے اور رونے والے قصے واقعات سن کر وقتی طور پر دل میں سرور آنا اور اس کے بعد صرف اتنا کہنا کہ بس مولانا نے بہت اچھی تقریر کی، اتنا کہنا کافی نہیں ہے۔ جو تقریر آپ کو سنائی جا رہی ہے اس میں جو دین کی اور عمل کرنے کی بات ہے، اس نیت سے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اگر عمل نہ کیا جائے تو پھر بیکار ہے، اور اس کے لیے ہمارا دل بھی کھلا ہونا چاہیے، کان بھی صاف ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس کو صحیح طریقے سے سنیں اور کان کے راستے سے دل میں اتاریں۔ ہے نا، وہ ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی بیمار ہو گیا تو اس کا دوست ہے، اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنے دوست کو دیکھنے کے لیے جاؤں گا، تو کچھ تحفے تحائف فروٹ وغیرہ لیے اپنے دوست سے ملنے چلا گیا۔ لیکن یہ جو دوست ملنے کے لیے جا رہا یہ تھا بہرا، کان میں اونچا سنتا ہے، ہلکے آواز میں سنتا نہیں۔ تو اس نے سوچا کہ میں جا رہا ہوں دیکھنے کے لیے، لیکن وہ میرا بھائی جو بیمار ہے دوست، وہ اگر اونچی آواز سے بات کرے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی۔ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک دو بات کر لوں گا، اور اس کو سمجھ میں آئے نہ آئے، مجھے سنائی دے نہ دے، میں اس کا جواب خود ہی سمجھ لوں گا، پھر آگے بات کر کے سلام دعا کر کے آ جاؤں گا، اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس نے نیت کیا، طے کر لیا کہ میں جا کے پوچھوں گا بھائی کیسی طبیعت ہے۔ تو ہر آدمی کہتا ہے طبیعت اللہ کا شکر ہے، جیسے بھی ہے، جو بھی کہے گا، مجھے سنائی دے نہ دے میں کہوں گا الحمدللہ بہت اچھا۔ اس کے بعد میں پوچھوں گا کہ بھائی کس دوا کو، کون سی ڈاکٹر کے علاج کر رہے ہو، کون سی دوا دے رہے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی دوا کا نام بتائے گا۔ تو میں کہوں گا ہاں اچھا، بہت اچھا، اس دوا میں بڑی شفا ہے، آپ کو شفا ہو جائے گا۔ پھر میں پوچھوں گا ڈاکٹر کون ہے، حکیم کون ہے جو آپ کا علاج کر رہا ہے، وہ کسی نہ کسی حکیم کا نام بتائے گا۔ تو میں کہوں گا ہاں بھائی حکیم بھی بہت اچھا ہے، بہت کمال کا ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی ہے۔ اب یہ 3 سوال وہ طے کر کے وہ آیا۔ جب باہر دروازے میں دستک ہوئی، اس بیمار آدمی کو جا کر بتایا کہ بھئی تو آپ کا پرانا وہ فلاں دور سے دوست جو بہرا ہے وہ آیا ہے۔ بس یہ سن کر ہی وہ بیمار دوست کا دل خراب ہو گیا کہ خواہ مخواہ وہ چیخ چیخ کے بات کرنی پڑے گی، میں تھک جاؤں گا، یہ کیوں یہ بلا میرے پاس آیا ہے، بس نام سنتے ہی وہ ناراض ہو گیا۔ خیر اندر بیٹھے، جا کر اپنے ترتیب کے مطابق اس نے سوال کیا، ہاں بھائی کیا حال ہے؟ تو وہ غصے میں تو تھا ہی پہلے، وہ کہا کہ میں مر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ میں مر رہا ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا بہت اچھا، اللہ شکر کرے، الحمدللہ الحمدللہ۔ وہ سوال سنا تو ہے نہیں، جواب کیا دیا اس نے جو طے کر کے آیا وہی کہہ دیا۔ اگلا سوال کیا، بھائی دوا کیا استعمال کر رہا ہے؟ کہنا زہر حلاحل پی رہا ہوں۔ تو اس نے جواب میں کیا کہا کہ بہت اچھا، بڑی شفا اس میں، بڑی شفا۔ وہ اور غصے میں آ گیا۔ پھر پوچھا بھائی کس حکیم کا علاج ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کیا حکیم کا علاج ہونا ہے، ملک الموت کا علاج ہو رہا ہے، عزرائیل کا علاج ہو رہا ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا، ہم نے اس کے بارے میں سنا ہے، بڑی شفا۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ کان صحیح نہیں تھا۔ کان صحیح ہوتا تو اندر بات پہنچتی اور اس کے بعد وہ صحیح جواب دیتا۔ اسی لیے ہم برسہا برس ہوتا ہے
آج کی مجلس میں آپ کو جو دین کی باتیں سنائی گئی ہے، یہ نہیں کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہو، ان میں ساری باتیں آپ کو پہلے سے معلوم ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا، اللہ والوں سے تعلق رکھنا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، یہ سب کچھ آپ جانتے ہیں۔ کون ایسا ہے جو نہیں جانتا؟ لیکن پھر بھی ہمارے حالات بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے، ہے نا؟ اسی لیے فرماتے ہیں کہ تہی دستان قسمت را چسود از راہ برے کامل، تہی دستان قسمت را چسود از راہ برے کامل، کہ خضر از آب ہے واتش نمی آرد سکندر را، کہ قسمت کا مارا ہوا ہو تو اس کو ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ قصہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، سکندر اعظم، پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ اس کو ایک دن پھر خیال آیا کہ میں پوری دنیا کا بادشاہ ہوں، لہذا دنیا میں اگر ہمیشہ مجھے زندہ رہنے کا کسی کو حق ہے تو وہ میں ہوں، کیونکہ میں پوری دنیا کا بادشاہ۔ میں نے پوری زندگی میں کسی دوست کو نہ چھوڑا کہ وہ میرا دشمن بن جائے، اور کسی دشمن کو نہ چھوڑا کہ وہ میرا دشمن رہے، بلکہ دشمن کو بھی میں نے دوست بنا لیا، تو لہذا دنیا میں رہنے کا حق مجھے حاصل ہے۔ اب دنیا میں ہمیشہ کیسے رہا جائے؟ موت تو برحق ہے۔ تو کسی نے بتایا کہ دنیا میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہے آب حیات، ایک کنواں ہے جس کا نام کیا ہے؟ آب حیات ہے۔ اس کنواں کا پانی اگر کوئی پی لے تو قیامت تک مرے گا نہیں، قیامت میں تو سب نے فنا ہونا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ کنواں کہاں ملے گا؟ تو اس زمانے میں حضرت خضر علیہ السلام اس سکندر اعظم کا وزیر ہوا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کام تو خضر کا ہے، یہ کام تو خضر کا ہے، یہ صحرا، دریا، قریہ، ہے نا، گاؤں گاؤں، پہاڑ، جنگل، ان کے یہ ماہر ہے، تو لہذا یہی آپ کو بتا سکتا ہے۔ چنانچہ سکندر اعظم نے خضر کو بلایا اور کہا چلو آب حیات تلاش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلیں، قافلہ تیار ہو گیا، گاؤں گاؤں، علاقہ علاقہ، پہاڑ، دریا، جنگل، جہاں جہاں بھی کنواں ہے وہ سب تلاش کرتے کرتے کہیں نہیں ملا، کہیں نہیں ملا۔ خیر ایک موقع پر ایسا ہوا، سکندر نے کہا کہ اب چلتے چلتے بہت تھک گئے ہیں، یہاں میں تھوڑا آرام کر لوں، اور خضر کو بتاؤ اپنے بندوں کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کر، خچر پہ بیٹھ کر جائے اور اس جنگل کا سارا چپا چھان کے دیکھے یہاں کوئی کنواں ہے کہ۔ حضرت خضر چلے گئے، تلاش کرتے 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 ایک جگہ پہ ان کے ساتھی جو تھے وہ بھی بچھڑ گئے، وہ اکیلا کسی جگہ میں پڑ گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک کنواں ہے، کنواں کے سامنے ایک بہت بڑا درخت ہے۔ اس درخت کو دیکھ کر لگتا کہ بہت پرانا درخت ہے، اس میں صرف شاخیں بچی ہے، پتے وتے کچھ نہیں، اور اس کے اوپر ایک کوا بیٹھ کے کاں کاں کر رہا ہے، لیکن اس کوے کے جسم میں کوئی پر نہیں ہے، بالکل لگتا ہے کہ یہ مر مر کے بھی نہیں مر رہا ہے۔ تو حضرت خضر سمجھ گئے کہ نیچے جو کنواں ہے یہ کنواں آب حیات ہے، اس کوے نے اس آب حیات کا پانی پیا ہے، لہذا اب اس کو موت بھی نہیں آ رہی ہے، اور اس درخت نے بھی اپنی سیرابی اس آب حیات سے کیا ہے، لہذا بڑے ہوتے جا رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں، اس درخت کا بھی کوئی اختتام نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت خضر اس کنواں پہ اترے، وہاں وضو کیا، پانی پیا، اور کہا کہ چلو ہمارے سفر کی انتہا ہوئی، تلاش ہوئی، لیکن اب جا کے بادشاہ کو بتائیں گے، اس کو پلا دیں۔ وہاں سے پھر نکلے، چلتے چلتے، چونکہ اب تنہا ہو گئے، چلتے چلتے راستہ ڈھونڈتے 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 پھر بادشاہ کے پاس پہنچے۔ وہاں جا کر ان کو کہا کہ ہاں مجھے مل گیا ہے کنواں۔
बादशाह भी तैयार होकर निकले। अब जो तलाश करने लगे तो अब वो कुआं फिर मिल के नहीं दिया। वो सिकंदर वो कुआं का पानी पी ही नहीं सका और वापस उसको जाना पड़ा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर किस्मत में ना हो, चाहे रहनुमा आपका हजरत खिज़र जैसा आदमी हो, कुछ हासिल नहीं है। इसलिए किस्मत में भी होनी चाहिए, और ये किस्मत हिदायत वाली अपनी मेहनत से होती है। आप नहीं चाहेंगे, आप तलब नहीं करेंगे, आप जुस्तजू नहीं करेंगे, तो आपके किस्मत में अल्लाह लिख कर नहीं देगा जबरदस्ती। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, घर से निकलना पड़ता है, मशाइख की सोबत में जाना पड़ता है, उनकी बातें सुननी होती है, उनकी जुतियां उठानी होती है, रियाजत मुजाहिदा करना पड़ता है, फिर जाके अल्लाह कुछ करम फरमाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें और आपको पैदा किया अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए। और अल्लाह की इबादत में सबसे बड़ी इबादत हिदायत है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें सूरह फातिहा पढ़ने का हुक्म दिया, और सूरह फातिहा में अल्लाह ने जो दुआ सिखाई है वो ये नहीं सिखाया कि अल्लाह मुझे रोजी दे दे, ये नहीं सिखाया अल्लाह मेरा औलाद दे दे, अल्लाह मुझे कारोबार दे दे, अल्लाह मुझे इटली का वीज़ा दे दे, अल्लाह मुझे अमेरिका का वीज़ा दे दे। ये सब अल्लाह ने नहीं सिखाया। क्या सिखाया? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा, सिराते मुस्तकीम की रहनुमाई अता फरमा। और फिर सिरात मुस्तकीम क्या है ये भी अल्लाह वजाहत कर रहा है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है जिस पर चलने वालों को आपने इनाम अता फरमाया। और अल्लाह का इनाम क्या है कि अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह का इनाम क्या है? अल्लाह आपको जन्नत में ले जाए। अल्लाह का इनाम क्या है? नबियों, सिद्दीकों, सालिहीन और शुहदा के साथ आपकी जन्नत हो जाए। ये अल्लाह की नेमत है। बाकी दुनिया की चीजें, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये अल्लाह की नेमत जरूर है, मगर ये सब खत्म होने वाली, रह जाने वाली चीजें हैं। अल्लाह की जो दायमी नेमत है वो अल्लाह की रिज़ा। बुखारी शरीफ की हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नतियों को जन्नत में पहुंचा देंगे। जहन्नमी का आखिरी फैसला होगा कि अब जहन्नम से कोई और नहीं निकलेगा। अल्लाह ताला मौत को बुला कर कहेंगे, अब मौत, अब तेरा काम खत्म है। सबके सामने मौत को खत्म कर देगा। उसके बाद अल्लाह ताला जन्नतियों से पूछेंगे कि बोलो जन्नती, और कोई नेमत चाहिए? तो जन्नती कहेंगे, अल्लाह इतनी तो आपने दी है। सबसे कमतर जन्नती को 10 दुनिया के बराबर जन्नत आपने दिया है, और जन्नत में हर चीज मौजूद है, किसी चीज की कमी नहीं है। बस दिल में इरादा ख्वाहिश हो जाए, सब मुंह के सामने हाजिर होता है। इससे बढ़कर क्या नेमत होगी? अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हें इससे बढ़कर नेमत देता हूं, और वो ये है कि मेरा दीदार तुम्हें कराता, मेरा दीदार तुम्हें कराता। जन्नतियों में छोटे दर्जे के जन्नती, दरमियाने दर्जे के जन्नती, ऊंचे दर्जे के जन्नती, उसके ऊपर जन्नती, फिर वीआईपी जन्नती। इसका फर्क यह होगा कि अल्लाह के दीदार की वजह से फर्क होगा। जो कम दर्जे के जन्नती वो महीने में एक बार जियारत करेगा, जो उससे आला दर्जे की है तो महीने में 2 मरतबा करेगा, उससे आला जो है वो महीने में 4 मरतबा करेगा, उससे आला जो है दिन में 1 बार करेगा, और उससे आला जो है 24 घंटा अल्लाह की ज़ियारत करेगा। तो मालूम हुआ कि असल दायमी जो नेमत है वो अल्लाह की रिज़ा, और ये अल्लाह जिस पर राजी होगा उसको अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। तो इसलिए हमेशा हिदायत की दुआ करते रहनी चाहिए। और हिदायत वाला रास्ता कौन सा है? सालिहीन का रास्ता, जिन पर चलने वालों को अल्लाह ने इनाम दिया। वो लोग कौन है? अंबियाए किराम। वो कौन है? खुलफाए राशिदीन है। वो कौन है? सहाबाए किराम है। वो कौन है? अइम्मा इज़ाम है। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफिई, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल। वो कौन है? मुहद्दिसीन किराम है। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी। वो कौन है? सहाबा, वो सालिहीन, हसन बसरी,
عبد القادر جیلانی، شیخ احمد کبیر الرفاعی، امام شاذلی، حضرت باعزید بستامی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، اس طریقے سے یہ اکابر اولیاء جو ہے یہ وہ صالحین ہیں جن کے راستے جن کو اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا ہے، اسی راستے میں ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اور یہی راستہ معرفت کا راستہ، یہی راستہ طریقت کا راستہ ہے، یہی راستہ حقیقت کا راستہ ہے، یہی راستہ شریعت کا راستہ ہے۔ امام الاولیاء سلطان العارفین حضرت شیخ احمد کبیر الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من سلک بغیر اتباع شرع فقد تزندق، کہ جس نے سلوک کا راستہ اختیار کیا مگر اس نے اتباع شریعت نہیں کی، سنت کی پیروی نہیں کی، آئی بات سمجھ میں، تو وہ زندیق ہے۔ وہ زندیق کیا؟ زندیق کہتے کافر سے بھی بڑا کافر۔ تو لہذا وہ طریقت، وہ معرفت، وہ حقیقت جو شریعت کے خلاف ہے وہ زندیقیت ہے، وہ کفر ہے، وہ بغاوت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ ایسے راستوں سے اللہ ہمیں بچائے۔ ہمارے اکابر مشائخ نے یہی طریقہ ہمیں سکھایا کہ سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ سنت پر عمل کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اللہ معرفت کا راستہ بھی کھلے گا، طریقت کا راستہ بھی کھلے گا، حقیقت کا راستہ بھی کھلے گا، وہ راستے سنت سے ہٹ کر نہیں۔ لہذا کوئی آدمی نماز پڑھتا نہیں ہے، کوئی آدمی داڑھی رکھتا نہیں ہے، کوئی آدمی سرے سے شریعت کی پابندی کرتا نہیں ہے، سٹے پہ سٹے لگائے جاتے ہیں، ایواسن میں چرس اور بھنگ پیتا جاتا ہے، چڈی پہن کے ناچتا ہے اور کہتے ہیں اس پر حال آ گیا ہے، یہ پہنچا ہوا بابا ہے۔ اب آپ بتائیے یہ پہنچا ہوا ہے یا بغیر پہنچا ہوا ہے؟ پہنچا ہوا ہے مگر وہ شیطان کی طرف پہنچا ہوا ہے، رحمان کی طرف پہنچا ہوا نہیں ہے۔ ہمیں رحمان کی طرف پہنچا ہوا چاہیے۔ اسی لیے مشائخ کی صحبت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمت اللہ علیہ، ہمارے اکابر، ہمارے شیخ الشیخ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر پادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر پادشاہوں کے خزینوں میں۔ اگر دل میں طلب ہے، جستجو ہے، اللہ والا بننا چاہتے ہو، روحانیت پانا چاہتے ہو، اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر یہ درد پیدا ہے دل میں تو کسی اللہ والے کے صحبت میں بیٹھ جاؤ، ان سے سیکھو کہ اللہ کو کیسے پایا جا سکتا ہے، ان سے سیکھو کہ اللہ کا قریب کیسے ہوا جا سکتا ہے، اور بندے کو اس کے علاوہ کوئی بہتر طریقہ ہے ہی نہیں۔ اور یہ وہ طریقہ ہے جو بادشاہوں، امیروں اور سرداروں، وڈیروں، وزیروں، مشیروں ان کے پاس یہ چیز نہیں ملتی۔ ان کے خزانہ اس قیمتی نعمت سے خالی ہے۔ یہ قیمتی نعمت صرف اللہ والوں کے صحبت میں اور نیک لوگوں کی جوتیوں میں یہ چیز اللہ نے رکھی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع عطا فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا، اور پھر امتی بنا کر بھی اس صحابہ کے دور میں پیدا نہیں کیا۔ یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمارا جو حال ہے، اگر صحابہ کے دور میں پیدا ہوتے تو ہم وہ قربانی نہ دے پاتے۔ پیٹ میں 3 پتھر باندھنا نہیں باندھ سکتے، ہے نا، دشمنوں کے جو پتھر کھانا، ان کا مقابلہ کرنا، ان کے گالیاں سننا، راستے میں کانٹا بچھا کر ان کانٹوں پہ چلنا، یہ ہم سے نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ نے مہربانی کی، اللہ کو پتا تھا ہم بہت کمزور ہیں، اللہ نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا۔
لیکن یہ دور آزمائش کا دور ہے، اس دور انتہائی آزمائش کا دور ہے۔ اس دور میں سختیاں ضرور تھی، گناہ اتنے زیادہ نہیں تھے۔ یہاں تو ہر گلی کوچے میں، ہوا میں، ہر فضا میں گناہ دوڑ رہا ہے۔ آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے، نکلتے ہی گناہ ہوتا ہے۔ یا تو غیبت ہوتی ہے، شکایت ہوتی ہے، گالم گلوچ ہوتا ہے، یا بد اخلاقی ہوتی ہے، نظر بد ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر دنیا کی حوث، ہر جگہ اشتہار موجود ہے کہ فلاں چیز لے لو تو اتنا تمہیں فائدہ ہے، فلاں چیز لے لو اتنا فائدہ ہے نا۔ اسی چکر میں جو ہے کوئی زمین لینے میں، کوئی مال لینے میں، کوئی چیز لینے میں، اسی چکر میں پڑا رہتا ہے اور اسی طریقے سے وہ دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں ہم تمہیں بھیج رہے ہیں، آزمائش کے لیے بھیج رہے ہیں، اور دنیا میں جب تک رہو اپنے دل کو دنیا کی محبت سے آزاد کر کے، اپنے دل میں اللہ کی محبت لے کر، اللہ کے رسول کی محبت لے کر اس دنیا سے جاؤ تو ہی تمہاری کامیابی ہے۔ اسی لیے کیا فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ اللہ والے اگر بازار میں جاتے ہیں تو وہاں بھی خرید و فروخت کے لیے نہیں جاتے، دین کے لیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، اور کہتے کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تلاش کر کر کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے عمل کرنے والا جو شخص تھا وہ حضرت عبداللہ ابن عمر تھا۔ وہ گاہے گاہے بازار جاتے تھے، گھوم پھر کے آ جاتے تھے۔ ایک دن خادم نے پوچھا، حضرت کی سمجھ میں نہیں آتا، آپ بازار چلے جاتے ہیں، گھوم پھر کے چلے آتے ہیں، آپ کچھ خریدتے بھی نہیں ہیں، جب خریدتے نہیں ہیں تو بازار کیوں جاتے ہیں؟ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ میں بازار میں جا کے لوگوں کو سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمت اللہ، سارے لوگ مجھے جواب دیتے وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ کہاں یہ تو کرتے ہیں، سارے لوگ آپ کو جواب دیتے ہیں اور آپ سب کو سلام کرتے ہیں، اور آپ سلام کرنے میں دیر نہیں کرتے، سب سے پہلے سلام کرتے ہیں کہ اسی تو کرنے جاتا ہوں۔ دن بھر میں اکا دکا کوئی میرے پاس آتا ہے، ایک بار سلام کرتا ہوں تو ایک آدمی جواب دیتا ہے، بازار میں جاتا ہوں تو ایک سلام کرتا ہوں 50 آدمی جواب دیتا ہے، تو اتنے سارے لوگوں کو دعائیں میں لے رہا ہوں، اور اتنے سارے لوگوں کو دعا میں دے رہا ہوں، سلامتی کی دعا، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگا؟ بخاری کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ لوگوں سلام عام کرو۔ آج ہمارے دلوں میں کمیاں ہو گئی ہیں، حسد، ناراضگی، نا اتفاقی، ایک دوسرے کے منہ کے سامنے منہ گھما لیتے ہیں، سیدھے منہ بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے۔ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام سے محبت ہوگی، سلام سے آپس میں تعلقات پیدا ہوں گے، سلام سے معاشرے میں بہتری آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام کر لو تمہیں جنت ایسے میں فری میں مل جائے گا۔ وہ 3 کام کیا ہے بتا دوں؟ ابھی حدیث میں میں نے سنا ہے، عمل کریں گے نہیں کریں گے؟ 1 نمبر سلام کرنا، بڑے چھوٹے کو سلام کرے، چھوٹے بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، بیٹھنے والے چلنے والے کو سلام کرے، اس انتظار میں نہ رہے کہ وہ کرے گا میں کیوں کروں، یہی خرابی ہے۔ سلام کرنے والا سمجھتا ہے میں سلام کروں تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، ہرگز نہیں، سلام کرنے والا بڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ سلام کرنے والے نے پہل کیا، اور پہل کرنے کی فضیلت ہے، والفضل للمتقدم، جو پہل کرنے والا ہے فضیلت اس کی۔ جواب دینے والا تو مجبور ہے، جواب نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا، جواب دینا اس پر واجب ہے، تو سلام کرنے والے کی فضیلت ہے، لہذا آپ پہل کریں۔
حضور نے کیا فرمایا؟ سلام کرو، یہ نہیں کہ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو خوب پھیلاؤ۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانے میں نہ مسلمان دیکھا جاتا ہے نہ غیر مسلم دیکھا جاتا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث۔ نہ مرد دیکھا جاتا ہے نہ عورت دیکھے جاتے ہیں، نہ بھوکے، نہ امیر دیکھا جاتا ہے نہ غریب دیکھا جاتا ہے۔ بھوک ایسی چیز ہے کہ امیر آدمی کو بھی بھوک لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ ہم سمجھتے ہیں صرف غریب کو کھانا کھلانا ہی ثواب ہے، امیروں کو کھانا کھلانا ثواب نہیں۔ امیروں کو کھانا کھلاؤ، ان کو بھی پانی پلاؤ، اس میں بھی ثواب ہوگا۔ کم از کم امیر کو پتا تو چلے گا کہ یار میں جو بھوکا تھا تو کسی نے مجھے کھانا کھلایا، میں جب پیاسا تھا مجھے کسی نے پانی پلایا تو کتنا مجھے مزہ آیا، تو مجھے بھی اللہ نے نعمت دی، میں بھی کھلاؤں۔ ہر آدمی کھلانے والا بن جائے تو معاشرے میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ تو ایک نمبر سلام عام کرنا، دوسرے نمبر کھانا کھلانا، اور تیسرے نمبر وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، وہ وقت، رات کا وہ پہر جس میں دنیا خواب خرگوش کا مزہ لے رہا ہے، مدہوش سو رہا ہے، رات کا آخری پہر ہے، اس وقت جاگ کر اپنے رب سے لو لگاؤ اور راز و نیاز کی بات کرو، 2-4 سجدے کرو، 8-10 رکعت نماز پڑھ لو، کچھ تسبیحات پڑھ لو، کچھ ہاتھ اٹھا کے مانگ لو، گڑ گڑا لو۔ وہ وقت اللہ تعالیٰ انتظار میں ہوتا ہے کہ اپنے آرام کو چھوڑ کر کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا بھی تو ہو، اور جو مانگتا میں اس کو دیتا۔ وہی وقت ہوتا ہے اللہ کو منانے کا۔ دن بھر تو جھمیلے میں رہتا ہے، تو تھوڑا سا وقت نکال کے اس وقت میں جس وقت پوری دنیا سو رہی ہے آپ جاگیں اور اپنا لو لگائیں۔ اس وقت کنیکشن فری ہوگا، ہے نا؟ آپ لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں نا، کہتے شروع رات میں لائن نہیں ملتا، مختلف ممالک میں فون ملاتے ہیں تو لائن نہیں ملتا، کیوں؟ نیٹ ورک بہت بزی ہے، اور آخری رات میں اور خاص طور پر فجر کے بعد اس وقت لائن مل جاتا ہے، اس لیے کہ اس وقت نیٹ ورک بزی نہیں ہوتا، سب سو رہے ہو۔ تو رات کے آخری وقت میں بھی اللہ کا نیٹ ورک جو ہے بہت فری ہوتا ہے۔ آپ اٹھیں، وضو کریں، مصلی بچھائیں اور لو لگا لیں، ڈائریکٹ ہاٹ لائن پہ آپ چلے جائیں۔ آگے کیا فرمایا؟ 3 کام اگر تم کرو گے، ادخلوا الجنت بسلام، جنت میں تم داخل ہو جاؤ نہایت سلامتی کے ساتھ، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تمہارا کوئی حساب مانگنے والا نہیں ہوگا، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، جنت کا دروازہ کھلا ہوگا، فرشتے تمہارے استقبال کریں گے اور سیدھا تم جنت میں جاؤ۔ تو جنت کا آسان راستہ ہی ہمیں چاہیے نا، تو یہ آسان راستہ، اس سے بہتر آسان راستہ اور کیا ہو سکتا؟ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔